ہیلو السلام علیکم. ہاں جی علیکم السلام. آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے ہماری؟ آ رہی ہے جناب. تو علی علی صاحب، میری آپ کے ہی کسی کوئی آپ کا جان پہچان کے لوگ ہیں ہمارے شہر میں، ان کے تھرو آپ سے رابطہ ہمارا قائم ہوا ہے. جی سر. انہوں نے سلیم صاحب کے بھی کوئی شاگرد ہیں شعیب، باقی آپ سلیم جی صاحب سمجھ سکتے ہیں. میری ان سے ڈائریکٹ سلیم بات صاحب چیت ادھر نہیں ہوئی. آتے ہیں کبھی کبھار، کال کرتے ہیں ادھر. ہاں ان کے تھرو بات چیت ہوئی، اور میں کوئی علامہ نہیں ہوں. میں نے ان کے سامنے یہ کلیئر کرتی تھی ساری بات. میں نے آپ کے جو سلیم صاحب جو آپ کی کال پہ آتے ہیں ان کو بولا تھا مناظرے کے لیے کہ بھئی وہ مجھ سے مناظرہ کر لیں لوکل لیول پہ، تو انہوں نے مجھ سے مناظرہ کیا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ حسن علیاری صاحب سے مناظرہ کر لیجئے یا ان سے بات کر لیجئے. تو میں نے ان کو اپنی بات رکھ دی. آپ نے سلیم صاحب کو چیلنج دیا تھا مناظرے کی؟ ہاں سلیم صاحب کو. وہ بیچارے شریف آدمی ہیں، وہ شریف آدمی ہیں، وہ بیچارے. ہم بھی شریف ہی ہیں، ہم آپ کو بدماش تھوڑا دکھ رہے ہیں. نہیں، آپ ایک بیچارے وہ ایک شریف آدمی کو ایسے بدماش چیلنج دیتے ہیں. وہ مناظرے والے آدمی نہیں ہو. ہماری میری تھوڑی بات سن لیجیے. جی کچھ چیزیں مناظرے سے پہلے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں عوام کو جو بھی سن رہی ہیں ان کو. آپ عالم ہی نہیں ہے تو آپ سے مناظرہ کیا کرنا ہے؟ اور بھائی آپ خود کہہ رہے ہو کہ عالم ہی نہیں ہے، تو میں نے آپ سے کیا مناظرہ نہیں، یہ میں نے یہ بات بول دی تھی، آپ کے لوگوں کو یہ بات بول دی تھی. تو آپ کے علماء جو ہے نا آپ کے علماء ہمارے علماء کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو میں آپ کو کیوں مناظرے کے لیے ٹائم دے دوں؟ آپ نے سوال کرنا ہے سوال کر لو، ٹھیک ہے نا. مناظر نہیں کہہ دو کہ میں مناظرہ سے پہلے میں کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نہ عالم ہو، کچھ بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے نا. آپ ایک عام آدمی ہو، سوال کرو. آپ بالکل ایک عام آدمی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے کو کوئی سوال آپ سے کرنا نہیں تھا. میں نے تو صاف ان کو بول دیا تھا کہ بھئی میرے کو مناظرہ سلیم سے کرنا ہے. انہوں نے کہا حسن علیاری سے کر لو. میں نے ان کو پتا ہے میرے بارے میں کہ میں عالم نہیں ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ بدماش ہے کیا؟ نہیں، وہ مناظرے والے آدمی نہیں ہے نا، وہ اس طرح آپ کے ساتھ جدال کرنے کے آدمی نہیں ہے نا. اچھا چلیے میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں. میری کچھ اصلاح کے لیے سوال کر لیتا ہوں. اصلاح کے لیے سوال کر لیتا ہوں. ایسا ہے کہ ایک سوال کے اندر 2-3 پوائنٹ رکھ دیتا ہوں میں اپنے، تو آپ اس پہ تھوڑا جواب دے دیجیے گا، اور اگر میں کراس کوشچن کر سکوں تو اس کی اجازت دے دیجیے. ایک تو آپ کے نہج البلاغہ کے اندر جو معاویہ کو خط لکھا گیا تھا حضرت علی کے تعلق سے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی کیا بولیے، کچھ بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ دیکھیں نہج البلاغہ میں غیر شیعہ حدیث موجود ہیں. وہ شیعہ حدیث نہیں ہے. وہ خط جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ غیر شیعہ حدیث ہے. وہ عامر ابن شراحیل الشعبی کی روایت ہے، اور نہج البلاغہ میں غیر شیعہ روایات بہت ہیں. نہج البلاغہ کے مصنف وہ ایک شاعر آدمی تھے، وہ ایک محدث نہیں تھے. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ میں حدیث کی کتاب لکھوں گا، شیعہ عقائد کی کتاب لکھوں گا. انہوں نے کہا کہ وہ باتیں جو امام علی علیہ السلام سے منسوب ہیں، جو بلاغت کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں، جو عربی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے وہ شاہکار ہے، میں ان کو داخل کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں خطوط بھی آگے نا. وہ خط جو ہے وہ کوئی شیعہ روایت نہیں ہے، وہ جماعت عمریہ کی حدیث ہے. سمجھ میں آئی نا. تو نہج البلاغہ میں اور نہج البلاغہ کی روایات کی کوئی سند نہیں ہے. سند بھی آپ دیکھیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کی حدیث ہے. نہیں، آپ کے نزدیک تو سند ہے ہی نہیں نا. آپ تو خود، میں نے آپ کا ویڈیو سنا، آپ نے کہا ہم جرح تعدیل کی بحث ہے ہی نہیں ہے مشیعہ کتب. معتبر کتابوں کی وہ کتابیں جو معتبر ہیں، جن کے حدیث صحیح ہیں. اب ایک ایسی کتاب ہے جو خود اس کا مصنف کبھی نہیں کہتا کہ اس کے حدیث صحیح. وہ کہہ بھی دیتا ہم نہیں مانتے، کیونکہ وہ شاعر آدمی محدث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اس نے اس کی کتابیں بری پڑھی ہیں. شریف رضی کی کتابیں میں مثلا اس کی کتاب مجازات النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آدھا سے زیادہ شاید جماعت عمریہ کی احادیث اس نے اپنی کتاب میں لایا ہے. وہ شیعہ لیکن وہ نقل کرتا ہے جماعت عمریہ سے. وہ ادیب ہے، اس کو اس سے کام نہیں ہے. آپ اگر ہم کوئی اس طرح سے کوئی بھی دلیل رکھیں گے تو آپ تو اس کا انکار کر دیں گے. مطلب تو اگر غیر معتبر دلیل رکھیں گے نا، جن چیزوں کو میں نے کرتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ بھئی جن چیزوں کو ہم غیر معتبر سمجھتے ہیں تو بلا شک ان کو کہہ دیں، ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ آپ لوگوں کی حدیث ہے، ہماری حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کافی سے کوئی چیز لے کے آؤ، کتاب شیخ صدوق سے لے کے آؤ نا، ان سے لے کے آؤ، ہم آپ کو بتا دیں گے. آپ نہیں کرتے. ہم آپ کے سامنے حدیث رکھتے ہیں، آپ نہیں کہتے حدیث ضعیف ہے. آپ نہیں کہتے اس حدیث کو چھوڑے حدیث ضعیف ہے. آپ کے علماء نہیں کہتے. تو آپ کو حق حاصل ہے، ہمیں حاصل نہیں ہے. ہمارے مبنا کے مطابق جو حدیث صحیح ہے وہ لے کے آؤ. اپنی حدیث کو ہم پہ حجت نہ بناؤ. اچھا چلیے
چلو دوسرا سوال پوچھ لیتا ہوں میں. دوسرا سوال پوچھ. کیا آپ کی شیعہ کتب کے اندر جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے انہوں نے کیا معاویہ کو خلافت سونپ دی تھی؟ وہ مرضی سے نہیں، اگر نہیں سونپتے تو سب لوگ قتل عام ہو جاتے. وہ راضی نہیں تھے، راضی نہیں تھے، راضی نہیں تھے. سوال ہے آپ نے یہ سب جب کر لیا تو سونپ دی، تو اب اس پہ میرا سوال ہے. پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سونپنی کہ نہیں سونپنی. جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کیا تھا، انہوں نے مدینہ یا نہیں کیا تھا؟ کیا تھا. خانہ خدا کو اپنی مرضی سے اللہ کا حکم تھا، یہ بھی اللہ کا حکم تھا. وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کا ہے کہ مکہ کے مقدس سرزمین کو رات کی تاریکی میں چھوڑ کے جا کے غار میں آپ چھپ جائیں، پھر غار سے آپ آرام سے کوئی آپ کو نہ دیکھے وہاں سے آپ فرار ہو جائیں، مدینہ چلے جائیں، وہ اللہ کا حکم تھا. تو یہیں پر بھی اللہ کا حکم تھا، یہ بھی اللہ کا حکم تھا. میرا سوال تو آنے دیجیے، اس کے بعد آپ دلیل دے دینا. میرا سوال تو پورا کمپلیٹ ہونے دیجیے. بسم اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ انہوں نے خلافت سونپ دی، اور جس کو خلافت سونپی گئی وہ معاذ اللہ کافر تھا، اور حسن علیہ السلام منصوص بن اللہ تھے، اور ان کو اللہ رب العالمین نے آپ کے حساب سے منصوص کیا تھا خلافت کے طور پر، امام کے طور پر. تو ایک کافر آدمی کو، منافق آدمی کو وقت کا خلیفہ اپنی خلافت کیسے سونپ سکتا ہے؟ یہ تو حسن علیہ السلام پہ بہت بڑا الزام ہے. کیمرے کے سامنے آ جاؤ، پوری کرنے دیجیے نا. اور کیمرے کے سامنے آ جاؤ. میرا کیمرے کے سامنے یہ لیجیے، کیمرے کے سامنے. کیمرے سے کچھ دور بیٹھو نا، ایسا اگر کیمرے کے اندر گھس گئے آپ، کچھ دور بیٹھو نا ہماری طرح. ہاں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کیمرے کو کہنا چاہ رہے ہیں. پیچھے بیٹھو، مزید پیچھے بیٹھو. نہیں ٹھیک ہے، پیچھے بیٹھو. چلے اب بولیں. میں کہہ رہا ہوں جب آپ خود ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ خلافت سونپ دی، اور حضرت حسن منصوص بن اللہ تھے، اللہ کی طرف سے مقرر تھے، تو انہوں نے کافر یا منافق کیسے اپنی خلافت کو سونپ دی؟ یہ تو بہت بڑا بہتان ہو جائے گا. حضرت حسن علیہ السلام پہ اس کا جواب دے دیجیے مجھے. تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، آپ اچھی طرح سے سن لیں. اب جواب سن لیں گے تو جواب سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے نا. نہیں سنیں گے تو پھر کہیں گے دوبارہ اپنے سوال کو تکرار کریں گے. دیکھیں بولیے. بولتا ہوں. دیکھیں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ ہوئی معاویہ سے، جنگ صفین میں. یہ سنہ 38 اور کیمرے کے سامنے آ جاؤ نا. سنہ 38 اور 38 کے درمیانی حصے میں اس جنگ میں معاویہ کے لشکر کے تقریباً تباہ ہو گئی شام والے، اور معاویہ والوں نے قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا کہ اس طرح انہوں نے اپنی جان بچا دی، وَإِلَّا معاویہ قتل ہو جاتا، شام والے تباہ ہو جاتے. اور یہ جنگ کس کے درمیان ہوئی؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لشکر والے عراق کے تھے، معاویہ کے لشکر شام والے تھے.